سامعین گرامی قدر، حکایات لقمان میں سے ایک اور حکایت ہے جس کا انہوں نے عنوان رکھا بھیڑیا اور میمنہ۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بھیڑیا پانی پینے کے لیے گیا اور چشمے میں سے پانی پی رہا تھا۔ اوپر اس نے نیچے دیکھا کہ کہیں دور، بہت دور، بکری کا ایک بچہ کھڑا ہوا پانی پی رہا ہے۔ بھیڑیے نے وہیں سے آواز دی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا پانی گندا کر رہے ہو، میں تمہارا جھوٹا پیوں؟ اس میمنے نے کہا کہ قبلہ، آپ غور فرمائیے، پانی آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے، میں آپ کا جھوٹا پی رہا ہوں، میری یہ کہاں مجال کہ میں پانی جھوٹا کروں اور اسے آپ پئیں؟ بھیڑیے نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلے برس مجھے گالی کیوں دی تھی؟ اس میمنے نے کہا کہ حضور آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، غور سے دیکھیے کہ میری عمر تو 1 سال کی ہے نہیں، میں تو ابھی بڑی مشکل سے 6 ماہ کا ہوا ہوں، اور آپ مجھے پچھلے برس کی باتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے برس میں نے آپ کو گالی دی تھی۔ جب میں اس دنیا میں آیا نہیں تھا تو میں آپ کو گالی کہاں سے دیتا؟ بھیڑی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں ہوگے تو تمہارا باپ ہوگا، بہرحال کسی نہ کسی نے گالی دی تو تھی، لہذا اس کے جرم میں تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کہہ کے بھیڑیا جھپٹا اور اس میمنے کو کھا گیا۔ جناب حکیم لقمان یا حضرت عیسیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ظلم کرنا چاہے تو اس ظالم کو روکنے کے لیے کسی کے پاس شاید طاقت نہ ہو، لیکن ظالم کے پاس ظلم کرنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے، اور اس بھینس کو اپنانے کے لیے وہ کئی دلائل رکھتا ہے۔ وہ کتابوں کی کتابیں نقل کر سکتا ہے، وہ آیات سنا سکتا ہے، روایات سنا سکتا ہے، کہ وہ جو مومن خان مومن نے کہا تھا کہ واجب القتل ٹھہرایا مجھے آیتوں سے، روایتوں سے، تو ایسے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں۔ طاقتور کے پاس سب سے بڑی دلیل اس کی طاقت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی دنیا کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے وہ کچھ دلائل بھی پیش کر دیا کرتا ہے تاکہ اس کے حملے کا کوئی جواز بھی نکل سکے کہ میں حق بجانب ہوں۔ تو اس کہانی میں بھی حضرت لقمان نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو بھیڑیا تھا وہ کسی نہ کسی صورت اس میمنے کو کھانا چاہتا تھا۔ اب اس کے لیے مختلف بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ تم میرا پانی گندا کر رہے ہو، تم نے مجھے گالی دی تھی، اگر تم نہیں تھے تو تمہارا باپ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، بہرحال ہر صورت میں اسے کھانا ہی کھانا تھا اور کسی صورت میں چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ خوے بتر بہانے بسیار است، جس کی نیت ہی خراب ہو اس کو ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں، تو جس کی نیت خراب ہو اس کو بہانے کی ان کے پاس کوئی کمی ہوا نہیں کرتی ہے، وہ ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں سے جواز نکالتا ہے، اور پھر وہ ایسے جواز نکال کے لاتا ہے کہ خدا کی پناہ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ لارڈ ایکٹن نے ایک بات کہی تھی کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے گمراہ ہونے کے 100% امکان ہوتے ہیں، اور جس کے پاس پوری کی پوری طاقت آ جائے تو پھر تو اس کی گمراہی کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس دنیا میں وہ اتنا ہی زیادہ مظالم ڈھاتا ہے اور اپنے مظالم کے لیے جواز بھی پیش کرتا ہے، بڑے خوشنما قسم کے جواز۔ کبھی امن کا نام لے گا، کبھی صلح کا نام لے گا، کبھی آشتی کا نام لے گا، کبھی مقدس فریضہ سمجھے گا، کبھی اور سمجھے گا، لیکن وہ ہمیشہ ظلم کیے چلا جاتا ہے اور جواز پہ جواز پیش کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کمزور آدمی تو بیچارہ ویسے بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتا، تو وہ جواز کس کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، غریب کے لیے تو نہیں، کیونکہ غریب اس کے آگے بول ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے مختلف دلائل پیش کرتا ہے، اور ان طاقتور لوگوں کی ایک مثال کلام اللہ میں یہ پیش کی گئی ہے کہ تم جو طاقتور لوگ ہو، جو امیر لوگ ہو، تم تو ایسے ہو کہ ایک جوتے کے عوض غریب کو بیچ ڈالتے ہو۔ وہ بیچارہ
غریب جس کے سر پہ دھول پڑی ہوئی ہے، تم اس دھول کو بھی مٹی کو سونا بنانے کے لیے اس کا سر چھاننے بیٹھ جاتے ہو، کنگا کرتے ہو کہ یہ مٹی بھی نکل آئے، اس مٹی کو بھی سونا بنا لے۔ اور جواز یہی ہوتا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری قسمت سنوار رہے ہیں۔ کیا بہانے ہیں انسان کے پاس، اپنے ظلم کے لیے جواز ڈھونڈتا ہے۔ پہلے ظلم کا بھی جواز انسان نے ڈھونڈا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا تھا، اور قتل کیا تھا کس بات پہ؟ مذہب کے نام پر، کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، اور چونکہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا جہان سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم سنت قابیل پر عمل کرتے ہوئے اپنے ظلم کے لیے، اپنی بربریت کے لیے، اپنے تشدد کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں، بلکہ تشدد کو تقدس کا مرتبہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم بھیڑیے ہیں، ہم میمنوں کا شکار کرتے ہیں، اس کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا ہم اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ضمیر ایسی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ اگر ضمیر ایسی باتوں سے مطمئن ہو جایا کرتا تو پھر ہم جواز کیوں ڈھونڈتے؟ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ ظلم ظلم ہوتا ہے، اس کا نام بدلنے سے ظلم کوئی اچھی چیز نہیں بن جایا کرتا، عدل نہیں بن جاتا، اور اس کا جواز ڈھونڈ لینے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ کیا کوئی شخص صرف اس بات پہ چوری کو جائز قرار دے دے کہ وہ کئی دن سے بھوکا ہے؟ اگر اس بات کو جائز قرار دے دیا جائے تو یقین جانیے کہ کسی کی دولت، کسی کا مال، کسی کی عزت، کچھ بھی کسی سے محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ہر ایک کے پاس لاکھوں بہانے موجود ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے بھی اور اس کی جان پر بھی حملہ کرنے کی۔ پروردگار عالم ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ صرف یہ بھیڑیے باہر نہیں بستے جو میمنوں کا شکار کرتے ہیں، بلکہ یہ بھیڑیے ہمارے اندر بستے ہیں، اور ہم اپنے ظلم کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ بھیڑیا کسی نہ کسی بہانے سے شکار کرے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ جب تک اس بھیڑیے کی فطرت نہ بدلے، اس بھیڑیے کو بھیڑ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک یہ بھیڑیا یہ کام نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بھیڑ کا شکار نہیں کرتی، صرف بھیڑیا شکار کرتا ہے۔ تو بھیڑیوں کو بھیڑیں بننے کی ضرورت ہے، لیکن بھیڑوں کا لباس پہننے کی نہیں، اندر سے بھیڑ بننے کی ضرورت ہے، باہر سے نہیں۔ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ بھیڑیوں کا لباس اتار پھینکیں اور اندر سے بھیڑ بن جائیں، اور پھر امن و امان کی بات کریں تو بہت خوبصورت لگے گی۔ لیکن بھیڑیے ہوتے ہوئے بھیڑوں کی سی زبان استعمال کرنا منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟